السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم آج اسٹڈی کر رہے ہیں بایولوجی 9th کلاس کی۔ سندھ بورڈ نے جو ابھی سیلیبس اپڈیٹ کیا ہے اس کی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آج اسٹارٹ کر رہے ہیں انٹروڈکشن ٹو بایولوجی۔ اس میں سب سے پہلا جو آتا ہے ٹاپک ہے وہ ڈیفینیشن آف بایولوجی۔ تو بایولوجی ہمیں پتہ ہے، بایولوجی ایک دو گریک ورڈ کا کمبینیشن ہے۔ بایو مینس لائف یا زندگی، لوگوس مینس اسٹڈی۔ آپ کو لوگوس کی میننگ کہیں پہ ڈسکورس دکھائی دے گی، کہیں پہ نالج، کہیں پہ انسائٹس، ان سب کی میننگ جو ہے سیم ہوتی ہے۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ بایولوجی گریک لینگویج کا ورڈ ہے جس کی میننگ ہوتی ہے بایو کی میننگ لائف، لوگوس کی میننگ اسٹڈی۔ اب بایولوجی کیا ہے؟ برانچ ہے ایک نیچرل سائنس کی جس کی میننگ ہوتی ہے اسٹڈی آف لائف۔ اب نیچرل سائنس کیا ہے؟ جو بھی سائنسز ہیں نیچر میں، سائنس کیا ہے؟ سائنس از دا اسٹڈی آف نیچر۔ سائنس نیچر کی اسٹڈی ہوتی ہے which is based on experiments and observations۔ اب نیچرل سائنس کیا ہے؟ جو بھی سائنسز ہیں، بایولوجی ہے، فزیولوجی اور جتنی بھی سائنس ہے نیچرل سائنس جو کہ نیچر سے ریلیٹ کرتی ہیں اسے ہم کہتے ہیں نیچرل سائنس۔ تو بایولوجی بھی ایک نیچرل سائنس کی ایسی برانچ ہے جس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں لائف کو۔ اب جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ بایولوجی نیچرل سائنس کی برانچ ہے، اسٹڈی آف لائف کو کرتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی انسان کے دماغ میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ لائف آخر کار ہے کیا؟ جسے ہم اسٹڈی تو کر رہے ہیں لیکن اس کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ لائف ہے کیا۔ لائف کین ناٹ بی ڈیفائن پراپرلی۔ ہم اس کو پراپرلی ڈیفائن تو نہیں کر سکتے، لیکن کچھ کریکٹرسٹکس فنکشن ہے جس کے بنا پر جس چیز میں پائی جائیں گی ہم اسے کہیں گے یہ لائیو ہے، زندہ ہے، اور اس کو ہم آرگینزم بھی کہتے ہیں۔ آرگینزم ٹرم ہم صرف لیونگ آرگینزم کے لیے لیونگ تھنگس کے لیے یوز کرتے ہیں اور کسی کے لیے نہیں کرتے۔ تو وہ پراپرٹیز کیا ہیں؟ یہ ہیں سب سے پہلے ریسپائریشن۔ یہ تو عام چیز ہے، اگر کوئی بندہ مرنے والا ہوتا ہے اس میں صرف سانس چل رہی ہوتی ہے نا، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے۔ تو یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ریسپائریشن پہلی کریکٹرسٹکس ہے۔ گروتھ، جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کو گروتھ کہتے ہیں۔ وہ بھی ایک لیونگ آرگینزم کی پراپرٹی ہے۔ نان لیونگ تھنگس گرو نہیں کرتی، جیسے دیوار جو ہے وہ ہمیشہ جیسی بنی ہوئی ویسی رہے گی، نہ گرو کرے گی، نہ اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی۔ دوسرا ہے موومنٹ۔ موومنٹ کیا ہے؟ موومنٹ ہے، اس میں اب دو چیزیں آتی ہیں، ایک موومنٹ ہے، دوسرا ہے لوکوموشن۔ موومنٹ کیا ہے؟ ایسے آرگینزم جو اپنی پلیس چینج نہ کریں اور گروتھ کریں، جیسے کہ پلانٹس ہیں نا، وہ صرف یا تو اپ ورڈ گروتھ کریں گے، سوائل سے اپ ورڈ گروتھ کریں گے، اسٹیم ان کا گرو کرے گا، برانچ گرو کریں گی، وہ بھی ایک طرح کی موومنٹ ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، پلانٹ اپنی جگہ چینج نہیں کرتے، اس لیے ہم انہیں کہتے ہیں سیسائل۔ سیسائل آر دا آرگینزمس وچ ڈو ناٹ چینج دیئر پلیس۔ وہ جو ہوتی ہے موومنٹ ہوتی ہے۔ اب لوکوموشن کیا ہے؟ لوکوموشن ہوتی ہے جو چیز پلیس چینج کرے، جیسے اینیملز ہیں، ہم پلیس چینج کرتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں موٹائل۔ جو پلیس چینج کرے اسے ہم کہیں گے موٹائل، اور جو پلیس چینج نہ کرے، ایسے موومنٹ کرے، اسے ہم کہیں گے سیسائل۔ اور موومنٹ کیا ہے؟ موومنٹ میں پلیس چینج نہیں ہوتی، اور جو ہے لوکوموشن میں پلیس چینج ہوتی ہے۔ دوسرا ہے ڈیولپمنٹ۔ ڈیولپمنٹ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہماری عقل بڑھتی جاتی ہے، ہم جو ہے نا بچے ہوتے ہیں تو ہمیں اتنی عقل نہیں ہوتی، بڑے ہوتے ہیں تو عقل آتی جاتی ہے، اسے ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ اور اریٹیبلٹی بھی لیونگ آرگینزم کی ایک اہم پراپرٹی ہے، جسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ جسے ہم سینسٹیویٹی کہہ سکتے ہیں، سینسٹیویٹی آف لیونگ آرگینزم۔ فار ایگزامپل، اگر ہم باہر چلے جائیں جہاں دھوپ زیادہ ہے تو آٹومیٹیکلی ہم فیل کریں گے کہ ہمیں کسی چھاؤں والی جگہ پہ جانا چاہیے۔ یہاں کیا ہے؟ ہمیں وہاں اریٹیشن فیل ہوگی، مینس ڈسکمفرٹ فیل ہوگا۔ یہ جو فیلنگ آف ڈسکمفرٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں اریٹیبلٹی، اور یہ صرف لیونگ آرگینزم میں ہی پائی جاتی ہے، اور جو نان لیونگ تھنگس ہے وہ بھلے باہر پڑی رہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔
ٹیمپریچر زیادہ ہے یا کم، تو کیا ہوتا ہے اریٹیبلٹی کیا ہے، سینسٹیویٹی ہے، سینسٹیویٹی ٹو انوائرمنٹ. اور ہے میٹابولزم. میٹابولزم بھی لیونگ آرگنزم لازمی طور پر کرتے ہیں. اور ایک اور بھی پراپرٹی ایکسکریشن. جب لیونگ آرگنزم کو انرجی چاہیے وہ فوڈ استعمال کریں گے اور ان میں سے بائی پروڈکٹس بھی بنیں گے، اس کو ایکسکریٹ بھی کرنا ہوگا، اس لیے ایکسکریشن بھی اہم پراپرٹی. تو یہ جو پراپرٹیز جس بھی تھنگ میں پائی جائیں گی ہم اسے کہیں گے کہ وہ لیونگ تھنگ ہے اور آرگینزم ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتی ہیں میجر ڈویژنس آف بایولوجی. اب جب بایولوجی نے ڈیولپ کیا، بہت ڈیولپمنٹ ہو گئے، تو لیونگ آرگینزم کو کلاسیفائی کرنا پڑا. کیوں کرنا پڑا؟ کیونکہ ہم ان کی اسٹڈی ان کی سمپل ہو جائے. فار ایگزامپل ہم اگر ہمارا اسکول ہوتا ہے وہاں ہم سارے پہلے سے لے کر 12ویں تک سارے بچوں کو ساتھ بٹھا دیں تو ہمیں پڑھانے میں مشکل ہوگی، پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا کلاس ہے، ہم کیا پڑھائیں. اس لیے ہم نے اسکول کو کلاسز میں ڈیوائڈ کر دیا، پہلی کلاس، دوسری، تیسری، چوتھی، تاکہ ٹیچرز کو آسانی ہو کہ وہ صحیح پڑھا سکیں. اب لیونگ آرگنزم کی کلاسیفیکیشن بھی ہم نے تبھی کی ہے کہ ہم ایک آرگنزم کو پڑھیں تو سب کی کریکٹرسٹکس سمجھ آ جائیں. فار ایگزامپل اگر ایک ہیومن کو پڑھیں تو سارے ہیومن کی اسٹرکچر سیم ہے، سارے ہیومنس کی ایناٹومی، فزیولوجی سب کچھ ہمیں سمجھ آ جائے گی. اس لیے بایولوجی کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، پہلے تو ڈویژنز میں، پھر اس کے بعد برانچز آئے گی، وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. پہلے اس کی ڈویژن ہے، 3 ڈویژن میں ڈیوائڈ کیا ہے بایولوجی کو. پہلی ڈویژن ہے زولوجی. زولوجی بھی 2 گریک ورڈ کا کمبینیشن ہے. زو مینس اینیمل، زو کی میننگ ہوتی ہے اینیمل، یہ تو عام بات ہے. اور لوگوس مینس ہم پہلے بھی پڑھا ہے، لوگوس مینس اسٹڈی. تو یہ بایولوجی کی ایسی ڈویژن ہے جس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں اینیملس، اسٹڈی آف اینیملس. نمبر 2 ہے باٹنی. باٹنی میں 2 گریک ورڈ کا کمبینیشن ہے. بیوٹین، بیوٹین مینس پلانٹس، اور لوگوس ابھی پڑھ کے آئے، لوگوس مینس اسٹڈی، اسٹڈی. ایسی برانچ، ایسی ڈویژن بایولوجی کی جس میں ہم اسٹڈی کریں پلانٹس کو، اسے ہم باٹنی کہتے ہیں. یا آپ کہہ لیں سائنٹیفک اسٹڈی آف پلانٹس از کالڈ باٹنی. اب نمبر 3 پہ جو برانچ ہے، موسٹ امپورٹنٹ برانچ ہے مائکرو بایولوجی. مائکرو بایولوجی اب 3 گریک ورڈ کا کمبینیشن ہے. مائکرو مینس اسمالسٹ، اور بایو مینس لائف، آخر میں لوگوس مینس اسٹڈی. بایولوجی ایسی برانچ ہے، مائکرو بایولوجی ایسی برانچ ہے جس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں اباؤٹ اسمالسٹ آرگینزمس. ایسے آرگینزم کی اسٹڈی کرتے ہیں جو کہ ہم اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، مائکرواسکوپ یوز کرنی پڑتی ہے. انہیں ہم کہتے ہیں مائکرو آرگینزمس، یا ان کو ہم کہتے ہیں مائکرو اسکوپک آرگینزمس. means the branch of biology in which we study about microorganisms or microscopic organisms, or the branch of the branch of biology in which we study about smallest organisms which cannot be seen with our naked eyes, جو ہماری عام آنکھ سے ہم دیکھ نہیں سکتے، اس کی اسٹڈی کرتے ہیں. تو آج کے لیکچر میں یہی کچھ تھا. ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ جائے گا. اگر نہیں تو کوئی کوسچن ہو تو کمنٹ باکس میں چھوڑ دینا، میں انشاءاللہ رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا. اور جو یہ پڑھا ہے اس کے نوٹس، اس کی ڈیفینیشن نوٹس ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا. اللہ حافظ.